بستی کے اندر اس کے پاس بہت سا مال ہے. اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی بے وقوف آدمی مجھے ضرورت مند سمجھ کر اپنا مال دے گیا ہے, اپنا صدقے کا مال ہمیں دے گیا ہے. دیکھو کون اللہ والا ہے بیچارہ جو رات میں دھوکہ کھا گیا ہے اور ایک چور کو اس نے صدقہ دے دیا ہے. اب چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر آپ چور کو صدقہ دیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا. چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, لیکن اس بیچارے نے تو جان بوجھ کر نہیں دیا تھا. اس کی نیت یہ تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں. دیکھیے صدقہ عبادت ہے اور میں عبادت کی روح بتانا چاہتا ہوں. نیت اس کی نیت یہ تھی کہ میں نیک اور کسی ضرورت مند آدمی کی مدد کروں, لیکن اس آدمی کی نیت یہ تھی. لیکن بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور غلطی سے چور کی مدد کرایا. لیکن اس نے وہاں یہ نہیں کہا نہیں وہ وہی تھا, نہیں ہم نے دیا. اس نے نہیں کہا. یہ چلا آیا اپنے گھر آیا اور گھر آنے کی بات کہتا ہے اللہ تو اچھی طرح میری نیت کو جانتا ہے, تو اچھی طرح مجھے پہچانتا ہے. چور کی مدد کرنا اور چور کو صدقہ دینا یہ میری نیت نہیں تھی. میں دھوکہ کھا گیا, میں غلطی کر گیا. آئے اللہ میرے دھوکے کو اور غلطی کو معاف کرنا. میری نیت تو کسی نیک اور ضرورت مند کو صدقہ دینے کی تھی. کوئی بات نہیں, اے اللہ میرے پاس صدقے کا بھی اور بھی مال ہے. میں کل دھوکہ کھا گیا لیکن آج انشاءاللہ میں پھر رات میں نکلوں گا. آج میں پھر رات میں نکلوں گا اور رات میں کسی ضرورت مند کو میں صدقے کا مال دوں گا. یہ دوسری رات میں, آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ دوسری رات آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ صدقہ دینے کی نیت سے نکلتا ہے. آدھی رات کے بعد اس کی نظر ایک اور آدمی کے اوپر پڑی ہے. اس نے اس سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا اتنی رات میں کوئی ضرورت مند ہی تو نکل سکتا ہے, تم کون ہو؟ اس صدقہ دینے والے نے اس آدمی کی مدد کر دی کہ دیکھو بھائی میں صدقے کا مال لے کر آیا ہوں اور تم ضرورت مند ہو, تم کہہ بھی رہے ہو, اس لیے صدقے کا مال میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ لیجئے. میں رات میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو ظاہر نہیں کرنے دینا چاہتا, میں اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کو صدقے کا مال دے کر دوسری رات میں بھی چلا آیا, اپنے گھر آ کر لیٹ گیا. صبح فجر کی سورج نکلنے کے بعد پھر یہ نکلا, پھر ایسی گھومتے ہوئے دکانوں کے پاس گیا, ہوٹلوں کے پاس گیا. ایک آدمی کے کہنے کی آواز اس کے کان میں گئی, ارے بھائی سنا ہے تم نے؟ ارے دیکھو آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا, آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا ہے. کیا ہوا؟ ارے وہ رات میں صدقہ دینے کے لیے نکلا لیکن جان بوجھ کر نہیں, بیچارہ دھوکے سے کسی آدمی کی مدد کرایا. لیکن وہ آدمی ضرورت مند نہیں تھا, وہ امیر آدمی تھا, وہ دولت مند آدمی تھا. ارے وہ تو دولت مند کو اور امیر کو صدقہ دے آیا. دولت مند کو جان بوجھ کر پیسے والے کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, اور اس آدمی نے دھوکے سے نہیں, دھوکے سے بیچارے نے ایک امیر کی مدد کر دی. اس کو نہیں پتا تھا, اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں, اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. رات میں لے گیا, صبح ہو کے پتا چل گیا, ڈھنڈورا پٹ گیا پورے مارکیٹ کے اندر. یہ آدمی کہتا اللہ یہ کیا ہوا, میں آج بھی دھوکہ کھا گیا اور بجائے کسی ضرورت مند کے میں نے کسی امیر کی مدد کر دی. گھر آیا پھر توبہ کرتا ہے, اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت امیر آدمی کو صدقہ دینے کی نہیں تھی, امیر آدمی کی مدد کرنے کی نہیں تھی, لیکن میں آج بھی دھوکہ کھا گیا. اے اللہ میں رات میں اس لیے نکلتا ہوں تاکہ میری نیکی کسی کو معلوم نہ ہو. ابھی تک مجھے میرے بارے میں کوئی جان بھی نہیں سکا کہ صدقہ دینے والا یہی آدمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے, دھوکے سے میں نے امیر کو دے دیا, مجھے معاف کرنا. اے اللہ میرے پاس صدقے کا آج مال اور رہ گیا ہے, آج میں صدقے کا سارا مال کسی غریب کو دے دوں گا. اے اللہ میری مدد فرمانا. اے اللہ آج میرے پاس صدقے کا جتنا مال رہ گیا ہے یہ بھی میں کسی غریب کی مدد میں دوں گا. آج تو میری مدد فرمانا. اے اللہ آج ناجائز اور غلط جگہ پر میرا صدقہ نہ جانے پائے. آیا دن بھر رہا,
رات میں عبادت کی اور آدھی رات گزر جانے کے بعد پھر نکلتا ہے. اب اس کے پاس بس 8 بھر کا صدقہ ہے. اب اس کے پاس صدقے کا مال نہیں ہے. یہ جتنا مال لے کے جا رہا ہے کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے. لیکن اب آدھی رات گزر جانے کے بعد جب تیسری رات میں نکلتا ہے تو اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑتی ہے. اس نے سوچا چلو آج تو کوئی مرد نہیں ہے اور یہ عورت ہے بیچاری. عورت اس رات کی تاریکی میں جو نکلے گی وہ ضرور ضرورت مند ہوگی. بیچارے کے بچے بھوکے ہوں گے, اس لیے اس مجبوری نے اس کو نکالا ہوگا. یہ اس کے پاس گیا صدقہ دینے والا اور کہنے لگا بہن اتنی رات میں کیوں نکلی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک اجنبی عورت کے پاس اس طریقے سے باتیں کر رہے ہو. کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی رات میں تم اکیلی کیسے نکلی ہو, کیوں نکلی ہو؟ اس عورت نے کہا ارے اتنی رات میں ایک اکیلی عورت مجبوری ہی کی وجہ سے تو نکلے گی. میرے بچے بھوکے ہیں, وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں, اس لیے میں نکل آئی تاکہ کوئی میری مدد کر دے اور میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں پلا دوں. اس نے جلدی سے گٹری نکالی اور صدقے کا مال پورا کا پورا اس عورت کو دے دیا. میری بہن لو یہ صدقے کا مال ہے, میں غریبی کی مدد کرنا چاہتا تھا. میرے 2 دن سے غلط جگہوں پر صدقہ جا رہا تھا, آج میرا صدقہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے. لو میری بہن لے جاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, اس صدقے کا استعمال کرو. وہ صدقہ اس عورت کو دے کر چلا آیا. رات میں آیا, اپنے گھر پہ آرام کیا, صبح نماز پڑھی, سورج نکلا پھر باہر نکل آیا. آج بھی وہ دکانوں کے پاس سے گزر رہا تھا, آج بھی وہ ہوٹلوں کے پاس سے گزر رہا تھا, آج بھی وہاں اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی. اس بھیڑ میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا اے لوگوں, آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا ہے. آج بھی اس نے اپنے صدقے کا مال غلط جگہ پر دے دیا ہے. آج اس نے جس عورت کی مدد کی ہے وہ عورت زانی ہے, بچلن ہے. رات میں نکلنا, کسٹمر ڈھونڈنا اور اپنا جسم بیچنا اس کا پیشہ ہے. وہ رات میں مجبوری کی وجہ سے نہیں نکلی, وہ جسم بیچنے کے لیے نکلتی ہے. وہ اپنا جسم بیچتی ہے اور پیسہ کماتی ہے. اسی طریقے سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہے. آج بھی اللہ کا نیک بندہ کوئی دھوکا کھا گیا اور ایک زانی اور بدچلن عورت کو اپنا صدقے کا مال دے گیا. یہ آدمی نراش اور مایوس اپنے گھر آیا, صدقے کا جتنا مال تھا ختم. اور میں نے شروع ہی میں بتایا صدقہ نہ امیر کو دیا جا سکتا ہے, نہ چور کو, نہ زانی اور بدچلن کو. اور اس نے تینوں دن صدقہ تینوں غلط جگہ پر دیا ہے. پہلے دن چور کو جو غلط تھا, دوسرے دن امیر کو وہ بھی غلط تھا, اور تیسری رات میں جو صدقہ دیا وہ ایک بدچلن اور فاحشہ اور گندی عورت کو وہ بھی غلط تھا. اب اپنے گھر آیا, اللہ سے دعا کر کے کہتا اللہ صدقے کا مال تو ختم, لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی بدچلن عورت کو صدقہ دینے کی. میری نیت تو کسی غریب و بے بس کو مدد کرنے کی تھی. لیکن اے اللہ میں آج بھی دھوکا کھا گیا. اے اللہ اگر میرا صدقہ تو قبول نہیں کرتا ہے تو مت کر, لیکن مجھے سزا بھی مت دینا, مجھے عذاب بھی مت دینا اس لیے کہ غلط جگہ پر پہنچ گیا ہے. اس کا عذاب بھی مت دینا اس لیے کیونکہ میں نے جان بوجھ کر غلط جگہ پر نہیں دیا. اللہ میری نیت تو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی تھی, لیکن میں دھوکے سے غلطی کر کے غلط جگہ پر دے گیا. اب تیسری رات میں سو رہا ہے اپنے گھر, اب مال نہیں ہے صدقے کا کہ دے سکے, لیٹا ہے. رات میں خواب دیکھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات میں خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے, تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے تینوں دن کے صدقے کو قبول فرما لیا. تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے تینوں دن کے رات کے صدقے کو قبول فرما لیا, اور تیرے صدقے کے مال کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت دے دی. یعنی
تیرا صدقہ بھی قبول ہو گیا اور تیرے صدقے کے مال سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی. تو نے جس چور کی مدد کی تھی اس نے چوری سے توبہ کر لی اور وہ حلال مال کمانے والا بن گیا. جس امیر کو تو نے دھوکے سے صدقہ دیا نکل گئے مارے خوشی کے, اس کی زبان سے یہ الٹے جملے ادا ہو گئے, اللہم انت عبدی وانا ربک. اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے. کیا کہا؟ اے اللہ مان گیا تجھے, میں نے اپنے اونٹ کو تلاش کیا تو اونٹ نہیں ملا, اور دیکھو اپنے آپ اپنی جگہ پر آ گیا, سارا سامان لتا ہے, واقعی مان گیا تیری قدرت کو, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. کیا بول گیا؟ الٹا. اے اللہ مان گیا واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. کتنا خطرناک جملہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا وہ, واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب. اللہم انت عبدی, الٹا بول گیا, اللہ تو میرا بندہ وانا ربک, اور میں تیرا رب. دیکھا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ ان جملوں کی کوئی معافی نہیں. اگر جان بوجھ کر بولا جائے تو بہت بڑا جرم, بہت بڑا گناہ. وانا ربک, میں تیرا رب. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے, کیونکہ فرعون بھی صرف لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. صرف یہ کہتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں, تم مجھے اپنا رب مانو. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ نے اس کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ سمندر میں وہ بار بار ڈالا گیا اور سمندر نے اس کو بار بار نکال کر باہر پھینک دیا. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو زمین کے جس حصے میں دفن کیا گیا زمین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس فرعون کی جسم کی, اس کے بدن کی, اس کے شریر کی, اس کے جسم کی حفاظت میں کرتا رہوں گا تاکہ اس کی لاش لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے اپنے آپ کو رب کہنے والے کا انجام دیکھو اتنا بھیانک کہ کوئی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, سمندر اس کی باڈی کو پھینک دیتا ہے, زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اتنا خطرناک جملہ فرعون نے بھی نہیں بولا تھا, صرف یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. لیکن اس بندے نے, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد بھی اللہ مسکرا رہا ہے, اللہ ہنس رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہے, میرے بندے کی نیت ایسی نہیں ہے. وہ خوشی میں وہ بھول گیا ہے اور خوشی میں یہ جملے بول رہا ہے. وہ بولنا تو یہی چاہتا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, لیکن وہ بھول گیا, بلکہ خوشی کے اندر اس کو سمجھ میں نہیں آیا, اس کی عقل, اس کے مائنڈ نے, دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے جملہ نکل گیا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا, کوئی انتقام نہیں لیا, اس کو رسوا نہیں کیا, بلکہ اس کو معاف کر دیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں, نیت, عبادت کی روح نیت ہے, اس کی نیت اچھی تھی, وہ اللہ کو اپنا بندہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن خوشی میں اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا, نظر انداز کر دیا, اس سے کوئی انتقام نہیں لیا, اس کو کوئی سزا نہیں دی اور اس کو کوئی سزا متعین نہیں کی اس کے لیے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہاں لا کر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ عبادت کی روح کیا ہے. ہمیں عبادت تو کرنا ہے, عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور دوسرے کام بھی ہمیں کرنا ہے, لیکن وہ ضمنی کام ہے. اصل ہمارے پیدائش اور تخلیق کا مقصد عبادت ہے, لیکن عبادت کی شرط اول کیا ہے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے. عبادت کی شرط یہ ہے کہ اس کی روح نیت اچھی ہونی چاہیے, اور عبادت
وہ मानी जाती है जिस इबादत को दिल की गहराइयों के साथ किया जाए। और इबादत में तवाजुन जरूरी है, इबादत में तवाजुन जरूरी है। आप रात भर इबादत करते रहे कभी न सोएं, ये भी गलत है। आप दिन भर रोजा रखते रहे कभी न छोड़ें, ये भी गलत है। इस्लाम यही तो है, इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है, इसके अंदर नमाज फर्ज है लेकिन 24 घंटे सजदा करना फर्ज नहीं है। रोजा फर्ज है लेकिन पै दर पै मुसलसल कंटिन्यू महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने रोजा रखना जायज नहीं है। मेरे भाइयों, ज़कात फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपना पूरा घर बेचकर सारा का सारा पैसा गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दो। हज फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपना घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने के लिए जाओ। नहीं, मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है। इसलिए इबादत के अंदर भी एतदाल होना चाहिए। इबादत सुबह चले गए फजर में मस्जिद, अब शाम को आ रहे हो साहब, ये भी गलत है। अब शाम को चले गए मस्जिद और सुबह तक मस्जिद ही में पड़े हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही नहीं है। इबादत करो लेकिन इबादत के अंदर एतदाल होना चाहिए। हजरत अमर इब्न आस ने अपने बेटे, जब अब्दुल्लाह की शादी कराई तो शादी के कई महीनों के बाद अमर इब्न आस ने अपनी बहू को देखा, क्योंकि बहू को ससुर से पर्दा नहीं है इसलिए वो घर में रहती है। तो ससुर देख रहे हैं कि मेरी बहू शादी की है मेरे बेटे से। शादी के बाद एक औरत को जिस तरह रहना चाहिए अपने शौहर के लिए, उस तरीके से कोई चीज दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बहू से पूछा, बेटी शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? ठीक है, सब कुछ सही तो गुजर रहा है। उस जमाने की औरतें भी कितनी इल्म वाली हुआ करती थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह दी और शिकायत भी कह दी। शिकायत भी की लेकिन इस अंदाज से शिकायत की कि हाँ अब्बू माशाअल्लाह, वो तो बहुत नेक इंसान है, वो तो बिस्तर जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। दिन में रोजा रखते हैं और रात में नमाज पढ़ते हैं। एक अंदाज से तारीफ भी हो गई और इसी में शिकायत भी हो गई, वो बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। इतना सुनना था हजरत अमर इब्न आस का। अच्छा, डांटते हुए घर में घुसे अब्दुल्ला, वो समझ गए कि आज तो मेरी आफत आ गई, बाप मेरा डांट रहा है। वो घुस गए किसी चारपाई के नीचे और बहुत बाद में दिखाई दिए, उनको पकड़ा, नहीं तुझे अभी मैं अल्लाह के नबी के पास लेकर चलता हूँ। अल्लाह के नबी के पास लेकर चले, कहा समझाइए, बताइए इसको क्या है। क्या मामला है बताओ भाई अमर, खामोश रहो, मुझे अब्दुल्ला से सुनने दो। पूरी बात बताई हजरत अमर इब्न आस ने। शादी कराई, कई महीने हो गए, बहू से पूछा, कह रही है बहू कि वो तो दिन में रोजा रखते हैं रात में नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर कहते किसे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस के लिए पेश किए उन पर गौर कीजिए। आपने फरमाया सुम व अफ्तिर, कुम व नम। आए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये रवैया बहुत गलत है। शादी की और शादी के बाद तुम्हारा रवैया ये कि दिन भर रोजा रखते हो और रात में इबादत करते हो।